لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. سب سے بڑی سند، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ، سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ مشرک نہیں ہے. جو شرک سے بچ گیا گویا کہ وہ بہت بلند مقام پر پہنچ گیا. شرک سے جملہ اعتبارات سے بچ جانا، یہ نہیں کہ ایک شکل بت پرستی کی تھی وہ چھوڑ دی، لیکن اور پرستشیں جاری ہے، دولت کی پرستش جاری ہے، اس میں حلال اور حرام کی تمیز ہے ہی نہیں. تو یہ اگر جاری ہے تو وہ معاملہ اور ہے. لیکن جو شخص ہر نوع کے شرک سے بچ گیا، یہ گویا کہ بلند ترین مقام ہے انسانیت کا، اس سے اونچا مقام اور کوئی نہیں. شرک فی المعرفت اور شرک فی الطلب، اللہ کے پہچاننے میں شرک. ظاہر بات ہے ذات باری تعالیٰ کے اندر صفات اور ذات کے اعتبار سے کوئی شرک داخل کر دینا، یہ شرک فی المعرفہ، اللہ کی معرفت میں کمی ہو گئی. اور شرک فی الطلب کیا ہے؟ یہ ذرا بات سمجھنے کی ہے. ایمان کا تقاضا، توحید کا تقاضا کیا ہے؟ تمہارا مطلوب و مقصود اللہ کے سوا کوئی نہ رہے. لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. اگر اللہ کے سوا بھی کوئی تمہارا مطلوب اور مقصود بن گیا، یہ شرک ہے. ذریعے کے طور پر استعمال کرو، کوئی حرج نہیں. یہ دنیا برتنے کی شے برتو، دنیا کو مطلوب نہ بنا لینا، مقصود نہ بنا لینا. لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یہ گویا کہ شرک فی العمل والی بات ہو جائے گی. یہ تقسیم ایک دوسرے کو اوور لیپ کر رہی ہے، لیکن بڑی گہری بات کہی ہے کہ جو امام ابن تیمیہ نے کہی ہے، شرک فی المعرفہ اور شرک فی الطلب، مطلوب ہے. لیکن میں یہاں جس پہلو سے، جس انداز میں تقسیم کر رہا ہوں اور اس کو بیان کروں گا وہ یہ ہے، یہ زیادہ سائنٹیفک انداز ہے میرے نزدیک، واللہ عالم. وہ تین قسم کا شرک ہے. شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا. شرک فی الصفات، اللہ کی صفات میں سے کسی کو کسی پہلو سے کسی صفت کے ہم پلہ بنا دینا. شرک فی الحقوق، جو اللہ کے حقوق ہیں ان میں کسی اور کو شامل کر دینا. شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الحقوق. ان چند تمہیدی باتوں کے بعد اب آئیے شرک فی الذات کیا ہے. شرک فی الذات کی پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ یہ بدترین شرک ہے، عریاں ترین شرک ہے، گھناؤنا ترین شرک ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بہت بھڑکتا ہے. اس کی دو قسمیں دنیا میں رائج ہوئی ہیں، اور بدقسمتی دیکھیے کہ اس کی بدترین شکل وہ ہے جو انبیاء اور رسولوں کی امتوں میں پیدا ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہلاتے تھے یہ، جو عرب میں آباد تھے، قریش، ملت ابراہیم پر ہمیں. انہوں نے عقیدہ ایجاد کیا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی ذات میں شریک کر دیا. اولاد تو در حقیقت کسی کی ہستی کا تسلسل ہوتا ہے. اولاد اور والد، ان کے درمیان ایک ہی نوع ہوگی. انسان کا بیٹا انسان ہے، حیوان کا بیٹا حیوان ہے، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہے. لہذا خدا کا بیٹا خدا ہے، خدا کی بیٹی خدا ہے. اس قدر قریب لے آنا مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے ساتھ، باقی چیزوں میں کوئی ٹھوکریں کھائی ہیں علمی اعتبار سے، تعویل کے اعتبار سے، یہاں تو یوں سمجھیے کہ عریاں گھناؤنا ترین شرک ہے.
یہ شرک یہود میں بھی پیدا ہوا، ان کے ایک حصے میں، بحیثیت مجموعی یہودی اس کا شکار نہیں ہوئے، اور اس کو ماننا پڑتا ہے کہ یہودی شرک فی العقیدہ جہاں تک تعلق ہے اس سے اکثر و بیشتر بحیثیت مجموعی بچے رہے، توحید فی العقیدہ پر قائم رہے، اور آج تک بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ان کا ایک زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ حضرت عزیر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نشأت ثانیہ فرمائی، وہ ہلاک ہو گئے تھے، برباد ہو چکے تھے، تباہ ہو چکے تھے، نبوکدنضر نے ان کا شہر جو ہے اجاڑ دیا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، ان کا ہیکل سلیمانی گرا دیا تھا، بالکل ہموار کر دیا زمین کے ساتھ، اور وہ 6 لاکھ کو قتل کر کے 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بیبیلونیا، عراق میں۔ اس قدر پستی کے بعد پھر حضرت عزیر علیہ السلام ذریعہ بنے، ان کی دعوت توبہ، لوگوں توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی جناب میں، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنی خطاؤں پر استغفار کرو، چیخو چلاؤ گڑ گڑاؤ اللہ کی جناب۔ یہ جو ان کی توبہ کی پکار تھی، اس سے ان کے اندر ایک اصلاح کا عمل پیدا ہوا، پھر دنیا میں انہیں ایک سربلندی حاصل ہوئی۔ تو حضرت عزیر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ان کے مجموعی طور پر ہلاک اور ختم ہو جانے کے بعد اثر نو ایک حیات تازہ جو انہیں ملی دنیا میں، ان کی تاریخ میں، تو وہ حضرت عزیر کے ذریعے سے، لہذا ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کا مقام اور مرتبہ جو ان کی نگاہ میں ہونا چاہیے تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا ابن کے لفظ سے۔ البتہ اس کی وضاحت میں کر دوں گا کہ ابن اور ولد میں فرق ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے جو پہنچا ہے اپنے کلائمیکس کو، نقطہ عروج کو، وہ عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، اور اس درجے آگے بڑھے صلبی بیٹا، یعنی تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی استعارہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ استعارہ نہیں ہے، استعارتاً تو ہم سبھی اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سب کا باپ ہے، جیسا اللہ تعالیٰ جو ہے بائبل میں بھی آتا، حضرت مسیح کہتے ہیں میرا اور تمہارا آسمانی باپ، جیسے باپ جو ہے اولاد کی پرورش کرتا ہے ایسے اللہ پالتا ہے تمہیں، تو ایک مشابہت ہے باپ میں اور اللہ میں، اس کی ربوبیت، لیکن وہ مشترک لفظ ہو، میرا اور تمہارا آسمانی باپ، لیکن انہوں نے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خاص صلبی بیٹا قرار دیا، ولد، اولاد، اصل اولاد، صلبی بیٹا۔ یہ جو بدترین شرک ہے، دیکھیے اس کا توڑ کرنے کے لیے قرآن مجید میں سب سے نمایاں تو وہ چھوٹی سی سورت، سورہ اخلاص، اور وہ ثلث قرآن کے مساوی قرار دی حضور نے، تہائی قرآن کے برابر ہے اپنے مرتبے اور اپنے مقام کے اعتبار سے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہہ دو وہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، تمام کائنات کا سہارا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، اور کوئی اس کا کفو نہیں ہے، ہم پلہ، ہم سر، برابر، کفو کا لفظ اردو میں بھی مستعمل ہے، برابری والے۔ تو چونکہ اولاد جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پنجابی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شریکہ، یہ چچا تائے کے بیٹے جو ہے یہ شریکہ ہوا نا ان کا، تو یہ تو گویا کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو بیٹا بیٹی بنا دیا جائے تو شریکہ ہو گیا اللہ کے ساتھ، اور شریکہ جو ہے وہ دشمنی کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بڑی پیاری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ کہہ دو کل تعریف، کل ثنا، کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے بادشاہت میں، نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کسی کمزوری کی وجہ سے، اور تکبیر کرو اس کی جیسا کہ اس کی تکبیر کا حق ہے۔ اسی طرح سورہ کہف کے
شروع میں فرمایا، جس پر جو غضب آیا ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ یہ قرآن ہم نے محمد پر اس لیے نازل کیا کہ وہ خبردار کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ ان کے پاس اس ضمن میں کوئی علم نہیں ہے، یہ ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں، ان کے من گھڑت خیالات ہیں، اور جتنی بڑی بات ان کے منہ سے نکل رہی ہے اللہ کے جناب نے گستاخی کی، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی گستاخی والی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، اور وہ کچھ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ تو اے نبی شاید کہ آپ ان کے انجام اور ان کے بعد میں جو حالات آنے والے ہیں اس پر صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں اگر وہ یہ اس قرآن پر ایمان نہ لائے اور اس اپنی شرک سے باز نہ آئے۔ اس ضمن میں جو ضربہ سلام ہے قرآن مجید کا، ہر موضوع پر قرآن مجید کی ایک چوٹی کسی جگہ پر وہ مضمون جو ہے وہ اپنی انتہائی بلندی پر آ جاتا ہے، انتہائی بلندی۔ وہ ضربہ سلام جو ہے وہ سورہ مریم میں ہے، سورہ کاف کے فوراً بعد سورہ مریم ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا۔ لقد جئتم شیئا ادا، دیکھو تم بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو، بہت بڑا گستاخی کا کلمہ تم کہہ رہے ہو۔ وہ کتنا بڑا گستاخی کا کلمہ ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ اس کی وجہ سے، اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں۔ وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے۔ وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ زمین پر گر پڑے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ مشفق یہ بڑا پیارا نکتہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ شایان شان نہ ہونے کی مراد کیا ہے؟ دیکھیے، بیٹے کی آرزو اس کو ہوتی ہے جو خود فانی ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے میں مر جاؤں گا، میرا وجود نہیں رہے گا، میرا بیٹا ہوگا، میرا نام چلے گا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میری اپنی ہستی کا تسلسل میرے بیٹے کی شکل میں، بیٹے کے بیٹے پھر پوتے کی شکل میں میری ہستی کا تسلسل ہے۔ آخر ظاہر بات ہے کہ باپ کے نطفے سے بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کے نطفے سے پوتا پیدا، وہ تسلسل تو ہے نا، وہ تسلسل ذات کا موجود ہے۔ تو در حقیقت بیٹے کی خواہش تو اس کو ہوگی کہ جو خود فانی ہے، جس کو ختم ہو جانا ہے، جس کے لیے دوام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو دوام ہے، ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش۔ اس سے کسی بیٹے کی خواہش کیسے ہو جائے گی؟ وما ينبغي للرحمن، اللہ کے تو شایان شان ہی نہیں ہے، ان يتخذ ولدا، کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ کلائمیکس ہے، اس موضوع پر ضربہ سلام ہے، بڑی گستاخی کی بات۔ سورہ انعام میں فرمایا ہے بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ۔ بدیع وہ ہستی کہ جس کا کوئی آغاز نہیں ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہمیشہ سے، جس کا مثل کوئی نہیں ہے، آسمانوں اور زمین کا بدیع ہے، یونیک۔ انا یکون له ولد، اس کی اولاد کیسے ہو جائے گی؟ ولم تکن له صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کی کوئی جورو نہیں۔ یہی معاملہ جو ہے رومن گریک مائتھولوجی میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ عرب اس تصور سے خالی تھے، نہ یہود میں، نہ عیسائیوں میں، نہ عربوں میں یہ تصور نہیں تھا کہ خدا کی کوئی بیوی بھی ہے۔ حالانکہ عیسائیوں نے جو تثلیث جو ہے ایجاد کی تھی، تو جو اوریجنل تثلیث تھی اس میں 3 شامل تھے۔ گاڈ ایز فادر، وہ تو اللہ ہو گیا۔ گاڈ ایز سن، وہ مسیح ہو گئے، جیزس۔
گاڈ ایز مدر حضرت مریم، لیکن انہیں گاڈ ایز وائف نہیں کہا ہے، اللہ کی بیوی انہیں نہیں قرار دیا۔ حضرت مسیح کی والدہ، سن کی والدہ تو ہے، مدر آف دی سن، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی جورو یا اللہ کی بیوی قرار نہیں دی گیا۔ بعد میں انہوں نے اس میں ترمیم کی ہے، اب حضرت مریم کو تثلیث میں سے نکال دیا گیا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، اس لیے کہ جب قرآن نازل ہوا اس وقت جو ہے وہ تثلیث کے اندر یہ چیز شامل تھی۔ اب تو ان کی تثلیث کیا ہے؟ خدا، گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز سن جیسس، اینڈ نمبر 3 دی ہولی گوسٹ، روح القدس، حضرت جبرائیل، وہ گویا کہ اقنوم ثالث کی حیثیت سے اس تثلیث میں شریک ہے۔ بہرحال قرآن مجید نے کہا بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، تم نے بیٹا بیٹی تو قرار دے دیا، اے ابراہیم کے ماننے والو، اے موسیٰ کے ماننے والو، اے عیسیٰ کے ماننے والو، کسی نے اللہ کے لیے بیٹیاں تصنیف کر دی، کسی نے بیٹے تصنیف کر دیے، لیکن یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ کوئی اس کی بیوی نہیں ہے، تو بیوی نہیں ہے تو اولاد کیسے ہو جائے گی؟ یہ ایک قسم کا شرک تھا کہ جو شرک فی الذات، جو میں نے عرض کیا کہ عجیب ترین بات یہ ہے کہ اولو العزم من الرسل ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کے ماننے والوں میں پیدا ہوا۔ دوسری قسم کا شرک فی الذات جو ہے وہ فلسفیانہ مذاہب میں پیدا ہوا۔ یہ انڈو چائنا کا جو علاقہ ہے، ہندوستان اور چین اور درمیان میں ہند چینی، اس علاقے کے جو مذاہب ہیں وہ زیادہ تر فلسفیانہ، فلوسافیکل ریلیجنز، ایک وہ ریلیجنز ہیں جو کسی آسمانی کتاب پر مبنی ہیں، اور وہ 3 ہیں، جوڈائزم، یہودیت، عیسائیت، اور نمبر 3 مسلمان۔ باقی یہ مذاہب، گوتم بدھ ایک فلسفیانہ مذہب ہے، اب جو بھی پیش ہوتا ہے دنیا میں گوتم صاحب کے نام سے، جین مت، مہاویر فلسفیانہ مذہب ہے، شنکراچاریہ ایک فلسفیانہ نظریہ ہے، اسی طریقے سے رامانج ایک فلسفیانہ نظریہ ہے، تاؤ فلسفیانہ نظریہ ہے، کنفیوشزم فلسفیانہ ہے۔ یعنی یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی نبی بھی ہو، لیکن ان کے مذاہب، ان کے خیالات، ان کے عقائد کی جو شکل آج دنیا کے سامنے پیش ہو رہی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں جڑتا کسی آسمانی کتاب کی تعلیمات کے ساتھ، بلکہ وہ فلسفیانہ مذاہب فکر ہے۔ اب فلسفے میں جو بڑا ٹیڑھا مسئلہ آ جاتا ہے، ذرا سمجھ لیجئے، یہ ٹیڑھی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ شرک کے معنی ہی یہ ہے کہ ایک بڑے خدا کو مان کر اور پھر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی مانے جائیں، تو ایک بڑے خدا کو ماننے کے بعد چھوٹے چھوٹے خداؤں کا ماننا یہ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ تو ہے قدیم، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے۔ یہ کائنات حادث ہے، پہلے نہیں تھی، پھر وجود میں آ گئی، اب حادث ہے، آسمان اور زمین حادث ہے، لہذا حادث کا اور اس قدیم کا تعلق کیا ہے؟ اس ہستی قدیم نے اس کائنات جو حادث ہے پیدا کیسے کیا؟ دیکھیے، ایک بڑھئی میز بناتا ہے، لیکن اس کے لیے لکڑی اس کے پاس ہونی چاہیے، لکڑی کے بغیر تو نہیں بنا سکتا نا۔ چنانچہ ہندوؤں میں ایک فلسفہ یہ ہے، خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم۔ خدا نے مادے سے یہ کائنات بنا دی، مادہ بھی ہمیشہ سے موجود تھا، میٹر یہ بھی قدیم ہے، خدا بھی قدیم ہے۔ یہ مسئلہ تو آسان ہو گیا، اگر کوئی 2 مان لے تو سلویت ہو گئی، توحید ختم ہو گئی۔ ان کے ہاں ایک اور نظریہ بھی ہے، تثلیث اس معنی میں، خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم، روح بھی قدیم، 3 ہیں قدماء، یہ ان کا ایک اور نظریہ ہے۔ لیکن جو توحید مانتے ہو ان کے لیے مسئلہ ہے، ذات باری تعالی جو قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اس نے جو پیدا کیا اس کائنات کو کیسے پیدا کیا؟ بغیر کسی میٹر کے؟ تو کیا اپنے وجود کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر اس سے بنایا؟ معاذ اللہ۔
اس کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی تجزیہ، کوئی تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، تو کیسے بنائے؟ یہ ہے مسئلہ بڑا ٹیڑھا فلسفے کا. یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے نہ قرآن مجید میں اس پر بحث ہے نہ احادیث میں. لیکن جو لوگ فلسفی جو ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ وہ بال کی کھال جب اتارتے ہیں تو ان کے لیے یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا بن گیا. چنانچہ ان کے ہاں ایک حل اس کا یہ نکلا جسے کہتے ہیں پینتھیزم. کل کائنات خدا ہی ہے، خدا ہی نے یہ شکل اختیار کر لی ہے. برف کی سل تھی، پگھل کے پانی بن گئی. اب تم کو برف کہاں؟ بھائی برف یہ پانی ہی تو برف ہے. برف کی سل پگھل کر پانی بن گئی. پانی کو تم نے ابالا، وہ بھاپ بن گئی. اب تم کو پانی کہاں گیا؟ بھائی پانی ہی ہے یہ. وہ جو بھاپ ہے وہ پانی بھی ہے، وہ بھاپ ہی برف بھی ہے. اسی طرح خدا نے خود ہی اپنے آپ کو اس کائنات کی شکل میں ظاہر کر دیا. اب اس کا نتیجہ بڑا خوفناک نکلا. اس کا مطلب ہے ہر شے خدا ہے، خدائی میں شریک ہے. تو یہ شرک کی بدترین صورت ہے. پینتھیزم، پین کہتے ہیں ہر شے. پینتھیزم، ہر شے کے بارے میں یہ ماننا کہ وہ در حقیقت خدا ہی کا ظہور ہے، خدا ہی کی ہستی کا حصہ ہے. یہ بدترین شرک. ایک اور تصور ان جو فلسفیانہ مذاہب ہیں ان میں آیا، گاڈ انکارنیٹ. اللہ یا خدا کسی انسان کی شکل میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے. یہ جو اوتار کا عقیدہ ہے، اوتار یہ کیا ہے؟ خدا نے اس کائنات میں کسی انسان کی شکل میں ظہور کر لیا. رام چندر جی اوتار ہیں ان کے کہنے کے مطابق. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد. وہ اوتار ہے، خدا نے ان کی شکل اختیار کر لی اور دنیا میں آ گئے. ان کے ہاں اوتار کا عقیدہ جو ہے آپ کو معلوم ہے ہندوؤں میں بڑے بڑے وسیع پیمانے پر 9 10 اوتار وہ مانتے. لیکن یہ کہ بدترین شرک ہے یہ بھی. تو پینتھیزم ایک وسیع پیمانے پر یہ شرک فی الذات کی بدترین صورت ہے. اور گاڈ انکارنیٹ، انکارنیشن، یا یہ کہ کسی انسان میں خدا حلول کر جاتا ہے. حلول و اتحاد ایجا محال است، یہ ناممکن ہے. ذات باری تعالی وراء الورا، وراء الورا ثم وراء الورا. اللہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. یہ کائنات بہت پست ہے، بہت پست ہے، بہت پست ہے. ان دونوں کے مابین اس طرح کا کوئی رشتہ قائم کر دینا یہ اللہ کی جناب میں بہت بڑی گستاخی. میں اگلی نشست میں واضح کروں گا کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے یہ امت مسلمہ پر کہ وہ ان دونوں قسم کی شرک فی الذات سے بحیثیت مجموعی تاحال، حالانکہ 1400 برس بیت چکے ہیں، یہ محفوظ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے. مشفق متعطف. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. صدق اللہ العظیم. پچھلی نشست میں ہم نے کچھ تو شرک کی حقیقت و اقسام کے بارے میں تمہیدی گفتگو کی، اور پھر شرک فی الذات کی جو 2 شکلیں دنیا میں رہی ہیں. ایک وہ کہ جو جلیل القدر پیغمبروں کی امتوں میں پیدا ہوئی، خدا کا کسی کو بیٹا یا بیٹی بنا دینا، اس کا ذکر ہو چکا ہے. اور ایک فلسفیانہ مذاہب میں ہمہ اوست پینتھیزم کی شکل میں یا گاڈ انکارنیٹ. عیسائیوں میں بھی ایک عقیدہ رہا ہے، آج نہیں ہے. ایک تو وہ ہے تثلیث کہ ایک اللہ، ایک بیٹا حضرت عیسیٰ اور ایک روح القدس. لیکن ان کے ہاں یہ عقیدہ بھی رہا ہے کہ اللہ ہی ہے حضرت مسیح جو ہے، یعنی گاڈ انکارنیٹ کا تصور بھی ان کے ہاں رہا ہے. کرسچنز میں بہت سے مختلف جو ہے مختلف اوقات میں مختلف ادوار میں ان کے عقائد بدلتے رہے.
بہرحال مجھے اس وقت جو کچھ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے اس امت پر، امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ امت اس نوع کے شرک سے تاحال محفوظ ہے۔ اگرچہ عوام الناس کے درجے میں یا شاعروں کی مبالغہ آرائی میں نعتیں کہتے ہوئے جب حدود سے تجاوز کر دیا جاتا ہے اس میں کچھ شائبہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن کسی بھی مستند فرقے، مستند مسلک کے مستند عقائد میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جسے شرک فی الذات سے تعبیر کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک شعر سنا رہا ہوں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کیا ہے یہ؟ گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا عقیدہ۔ وہ اوتار کا عقیدہ چاہے رام چندر جی کے لیے ہو، کرشن جی کے لیے ہو، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، عقیدہ تو ایک ہی رہے گا۔ تو اصل میں یہ وہی شاعرانہ مبالغہ آمیزی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ شعراء میں یہ بات کہی گئی ہے کہ شعراء جو ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، وہ ہر وادی میں چکر لگاتے ہیں، خیالات میں دور سے دور نکل جائیں گے۔ مبالغہ آمیزی اگر نہ ہو تو پھر شعر کے اندر تاثیر نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ایک شعر ہے، مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا۔ بغیر عین کا عرب کیا ہوا؟ عرب میں سے عین نکال دے کیا رہ گیا؟ رب۔ رب کون ہے؟ اللہ۔ بغیر عین کا ایک عرب، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یا ایک اور لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے وہم پیدا کرنے کے لیے، ایہام جس کو کہتے ہیں، احمد بے میم۔ احمد بے میم، احمد میں سے میم نکال دیں گے کیا بچے گا؟ بتائیے۔ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ تو اس طرح کی باتیں شاعری میں، عوام میں، واعظوں میں، نعت گو لوگوں میں، یہ ان کے ہاتھ میں اس طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن یہ کہ خدا کے فضل و کرم سے یہ امت تاحال اس سے بحیثیت مجموعی محفوظ ہے، اور کسی بھی مستند فرقے کے مستند عقائد میں ایسی کوئی شے موجود نہیں ہے کہ جسے شرک فی ذات قرار دیا جا سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ایک اسپیشل پروٹیکشن ہے جو اللہ نے دی ہے۔ یہ امت آخری امت ہے۔ حضور نے فرمایا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت۔ اس امت کا فساد ہو جائے بحیثیت مجموعی تو اس کا علاج کون کرے گا؟ کہ اب کوئی نبی تو آنے والا نہیں، لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دی ہے خاص، محمد رسول اللہ کی ذات گرامی کو پروٹیکشن دی ہے۔ حالانکہ نوٹ کیجئے، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، جتنی محبت، جتنی عقیدت امت محبت کو حضرت محمد کے ساتھ ہے اور رہی ہے، اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، 100واں حصہ بھی نہیں ہے کہ جو محبت عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ سے رہی ہو۔ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، حضور کو تو کسی نے نہیں بنایا، کسی نے نہیں کہا، معاذ اللہ۔ حالانکہ محبت عقیدت کو اگر ناپیے تولیے تو میں پھر کہہ رہا ہوں، عشر عشیر، عشر عشیر کا مطلب 100واں حصہ، 1/10 کا 1/10 عشر عشیر، 100واں حصہ بھی محبت، اس محبت کا جو اس امت کو رہی ہے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہے آج بھی، کٹ مرنے کو تیار ہے۔ ختم نبوت کے اوپر کٹ مرنے کو تیار تھے۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ قانون جو ہمارے ہاں بنا توہین رسالت کا، اس پر کٹ مرنے کو تیار ہے مسلمان۔ حالانکہ اور چیزیں جو شریعت کی ان کے بارے میں اتنا حساس نہیں ہے۔ اب سودی کا معاملہ جو ہو رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی خاص عوام کو کوئی احساس نہیں ہے، لیکن ذرا سا ارادہ تو کر کے حکومت دیکھے
توہین رسالت کا قانون اگر ختم کریں گے تو ایک ہنگامہ شروع ہو جائے. عیسائیوں کو تو اتنی کوئی عقیدت تھی نہیں، لیکن خدا کا بیٹا بنا دیا. اس سے بھی آگے کا اب کنٹراسٹ آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت علی کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضور کے امتی. امتی کا اور نبی کا کیا ریشو پروپورشن ہوا؟ کوئی نسبت بنتی نہیں نا. حضرت علی کو خدا بنانے والے پیدا ہو گئے. خدا کا بیٹا نہیں، خدا. سبائی عبداللہ ابن سبا یہودی، جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ کر مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کی اور وہ فتنہ شروع کیا ہے کہ جس کے زخم سے آج تک بھی خون رس رہا ہے. اس نے حضرت علی کے بارے میں کہا تم خدا ہو، کہ حضرت علی کے سامنے پیش ہوا ہے، وہ گرفتار کر کے لایا گیا. تم یہ بکواس کر رہے ہو؟ ہاں، وہ اور اس کے 40 پیروکار، تم ہو خدا. حضرت علی نے کہا کہ باز نہیں آؤ گے تو زندہ آگ میں جلا دوں گا. کہا ٹھیک ہے. خدا آزمائش کرتا ہی ہے، جانچتا ہے، پرکھتا ہے اپنے ماننے والوں کو. تم ہمیں آگ میں جلا دو لیکن ہم کہتے ہیں تم خدا ہو. حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا اس کے 40 ساتھیوں کو زندہ آگ میں جلوایا. اس وقت بات کہنے کی یہ ہے کہ اب ذرا کنٹراسٹ دیکھیے. حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے والے پیدا ہو گئے اور حضور کے ایک امتی کو خدا قرار دینے والے پیدا ہو گئے. نسبت و تناسب کے اعتبار سے امتی کو خدا بنایا تو خدا سے اوپر کوئی شے ہونی چاہیے نا، کہ جو محمد رسول اللہ کا مرتبہ مقام نہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا اے علی تمہاری مثال عیسیٰ کی سی ہے. عیسیٰ کے بارے میں لوگ دو انتہاؤں میں مبتلا ہو گئے. محبت اور عقیدت میں غلو کرنے والوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا اور ان سے دشمنی اور عداوت رکھنے والوں نے انہیں کافر اور مرتد قرار دے دیا. اسی طرح تمہارے معاملات بھی ہوں گے. تمہیں کافر اور مرتد قرار دینے والے بھی خوارج پیدا ہو گئے، جنہوں نے کہا کہ علی کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، اور قتل بھی کر دیا، شہید بھی کر دیا ان کے ایک آدمی نے خوارج میں سے. اور دوسری طرف انہیں خدا کہنے والے بھی پیدا ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زیادتی سے، اس ظلم سے محفوظ رکھا ہے. مشفق متعطف. حضور نے فرمایا تھا اے علی تمہاری مثال عیسیٰ کی سی ہے. عیسیٰ کے بارے میں لوگ دو انتہاؤں میں مبتلا ہو گئے. محبت اور عقیدت میں غلو کرنے والوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا اور ان سے دشمنی اور عداوت رکھنے والوں نے انہیں کافر اور مرتد قرار دے دیا. اسی طرح تمہارے معاملات بھی ہوں گے. تمہیں کافر اور مرتد قرار دینے والے بھی خوارج پیدا ہو گئے، جنہوں نے کہا کہ علی کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، اور قتل بھی کر دیا، شہید بھی کر دیا ان کے ایک آدمی نے خوارج میں سے. اور دوسری طرف انہیں خدا کہنے والے بھی پیدا ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زیادتی سے، اس ظلم سے محفوظ رکھا ہے. اس کا ایک ذریعہ بھی اللہ نے اختیار کیا. اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنی جگہ پر ہے، بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی سبب کے جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن یہ دنیا عالم اسباب ہے. یہ تحفظ کیسے ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس نوع کے شرک سے اللہ نے کیسے محفوظ رکھا ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ ایسی کوئی بات جو ہے وہ منسوب نہیں کی جا سکی. پہلی بات یہ، قرآن مجید میں آپ کی بشریت کو بہت نمایاں کیا گیا کہ آپ بشر. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ مکے کے جو سردار تھے قریش کافر، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ہمیں کر کے دکھا دو، یہ معجزے دکھا دو، تمہارے لیے ایک محل تیار ہو جائے فوراً دیکھتے ہی دیکھتے، ایک باغ ہو یہاں پر مکے کی سنگلاخ زمین میں بے آب و گیا وادی کے اندر، کھجوروں کا انگوروں کا باغ ہو اور اس میں چشمہ بھی بہ رہا ہو، یہ کر کے دکھا دو. آسمان پہ چڑھ کے دکھا دو، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کے دکھا دو، کچھ تو کر کے دکھاؤ نا تاکہ ہم تمہیں مانے کہ تم اللہ کے رسول ہو. ساری باتوں کا جواب کیا دیا گیا؟
قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، اے نبی کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا، میں نے خدا ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا ہے، میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں بشر ہوں، اللہ کا اور رسول ہوں، میں بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، یہ دعویٰ ہے میرا۔ یہی دیکھیے آپ آخری آیت سورہ کہف کی، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجئے، کان کھول دیجئے ان کے، ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے، میں ایک بشر ہوں تم جیسا، یوحی الیہ، ہاں مجھ پر وحی کی جاتی ہے، میرا اور تمہارا جو ہے فرق ہے وہ یہ ہے، تمہارے لیے علم صرف یہی ہے جو حواس خمسہ سے اور عقل سے حاصل ہو جاتا ہے، بس میرے پاس ایک اور ذریعہ علم ہے، وہ وحی کا ہے، یوحی الیہ، میں ہوں تو بشر تم جیسا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے جو تنہا ہے، اکیلا۔ تو بشریت کو نمایاں کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں جو بار بار آتا ہے، یہ ایک ذریعہ بن گیا کہ وہ تصورات دوسرے جو ہیں وہ لا کر شامل نہ کیے جا سکتے۔ اس معاملے میں سورہ تغابن کی 2 آیات جو بڑی اہم ہیں، وہاں فرمایا گیا ہے کہ پچھلی جو قومیں آئیں جن کے پاس رسول آئے، جب رسول ان کے پاس آئے اور انہوں نے کفر کیا تو کیا کہا انہوں نے؟ اب بشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ، کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ ہمیں ہدایت دینے کے لیے فرشتہ آتا تو ہم مان لیتے، یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، اس کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، اس کے بھی 2 آنکھیں ہماری بھی 2 آنکھیں، اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے کھانے کو مانگتا ہے، ہمارا بھی پیٹ ہے کھانے کو مانگتا ہے، یہ بھی بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، مال حاضر رسول یمشی فی الاسواق ویاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے بازاروں میں گھومتا ہے، تو یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے یہی ایک بیماری ہے جس کا ریورس بعد میں آیا، بیماری ایک ہی ہے، ظہور مختلف شکلوں میں ہوتا ہے، سمپٹمز مختلف ہیں۔ ان کافروں نے یہ کہہ کر رسول ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ تو بشر ہے، رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور بعد میں امتوں میں جب گمراہی آئی، جنہوں نے رسول مان لیا انہوں نے بشریت کا انکار کر دیا، یہ رسول ہے بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بیماری ایک ہی ہے، ظہور 2 شکلوں میں ہو رہا ہے، بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ دوسری بات، قرآن مجید میں حضور پر بھی وقتاً فوقتاً جو گرفت ہوئی ہے، ٹوکا گیا ہے، کہیں کہیں عتاب کا رنگ ہے، غصے کا رنگ ہے، میں اب اس سے زیادہ کوئی ثقیل لفظ استعمال کر نہیں سکتا حضور کی شان میں کوئی اور لفظ، لیکن عتاب کا لفظ میں نے بہت ڈرتے ڈرتے استعمال اس لیے کر دیا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں حضور نے خود یہ لفظ استعمال کیا، جن کے بارے میں وہ آیات نازل ہوئی تھی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا۔ ماتھے پر بل ڈال لیے، رخ پھیر لیا کہ ایک نابینا ان سے ملاقات کے لیے آیا، کیا معلوم تمہیں کہ وہ تذکر حاصل کرتا اور تزکیہ حاصل کر لیتا؟ تمہارا حال یہ ہے کہ جو لاپرواہی برتتے ہیں تو ان کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہ کفار، یہ ان کے بڑے بڑے سردار، آپ جو ہے کوشش میں ہے کسی طرح ایمان لے آئے، حالانکہ وہ استغنا برت رہے، اور جو چل کر آیا ہے اور وہ چاہتا ہے تزکیہ حاصل کرنا، اس سے عدم توجہ ہی ہو رہی ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہ کرو۔ یہ جو مختلف گرفتیں آئی ہیں قرآن مجید میں حضور پر، اب عتاب کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا
کہ اس کے بعد یہ آپ کا معمول ہو گیا کہ جب بھی کبھی عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لاتے تھے، حاضر ہوتے تھے حضور کی خدمت میں، تو آپ کہتے تھے مرحبا بالذی عاتبنی اللہ فیہ، اہلا وسہلا، مرحبا اس شخص کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا۔ یہ لفظ عتاب حضور نے خود استعمال کیا ہے تو میں نے استعمال کرنے کی جرات کر لی، لیکن قرآن مجید میں بڑا بڑا سخت انداز ہے حضور کے لیے، بڑا سخت انداز۔ مثلاً سورہ بنی اسرائیل میں وَإِن كَانُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اے نبی یہ مشرکین اور یہ کفار تلے ہوئے ہیں کہ جو چیز ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس سے آپ کو بچلا دیں، تاکہ آپ کوئی اور شے اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں۔ نوٹ کر دیا آپ نے بات؟ اب آیا وہ لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اگر ہم نے ہی آپ کے پاؤں کو جما نہ دیا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے، اور اگر ایسا ہو جاتا اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، تو اس شکل میں ہم آپ کو اے نبی دنیا میں بھی عذاب دگنا دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے، کوئی آپ کو ہماری پکڑ سے، ہماری سزا سے بچا نہ سکتا۔ یہ بھی انداز جو ہے قرآن مجید کا، اور بہت سے مقامات ہیں، یہ تو میں نے چند جو ہے نمونہ مشتِ از خروارے آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ بھی در حقیقت ایک بہت بڑا ذریعہ بنا ہے اس کا کہ یہ جو الوہیت کو حضور کے ساتھ متصف کر دینا۔ ایک اور واقعہ تو اور جو بہت مشہور ہے، ویسے حضور نے کبھی بد دعا نہیں دی، لیکن ایک موقع پر ایک جملہ ایسا نکل گیا جس کے اندر بد دعا کا رنگ تھا، واضح طور پر بد دعا بھی نہیں تھی وہ۔ غزوہ احد میں جب آپ زخمی ہوئے ہیں اور آپ کے چہرے پر وار پڑا ہے تلوار کا، اور آپ کے رخسار مبارک کی ہڈی جو ہے اس کے اندر زخم ہوا، اور آپ کے 2 دانت جو ہے وہ شہید ہوئے، خود جو پہنا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں آپ کی اس ہڈی کے اندر، رخسار کی ہڈی کے اندر گھس گئی۔ انہیں جب نکالنا چاہا، ایک صحابی نے دانت پکڑ کر کھینچا تو ان کے دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، اور پھر کسی اور نے کسی طریقے سے نکالا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے۔ پھر اس پر حضور کی زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے، کیف یہد اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا۔ فوراً آیت اتر آئی، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، اما یعذبہم، اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، اما یتوب علیہم، اللہ چاہے گا ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ یہ اختیار ہمارا ہے، اٹس اور پریروگیٹو، انگریزی میں آپ کہیں گے یہ ہمارا جو ہے یہ خاص اختیار ہے، پریروگیٹو ہے، اس میں کسی کو دخل نہیں ہے۔ اور عجیب یہ تاریخ کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ وہ حادثہ جس شخص کی وجہ سے ہوا، خالد ابن ولید، اس لیے کہ وہی تھے کمانڈر، کیولری جو تھی، رسالہ جو تھا کفار کا، مشرکین کا، اس کے کمانڈر وہ تھے۔ رب رحیم مشفق متعال